میری زندگی کے 22 سال مسلم لیگ نون کے ساتھ گزرے ہیں. میں 2003 سے لے کر 2008 تک مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بھی لاہور کر رہا ہوں، اور میاں صاحب کی گاڑی بھی میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں ایز دا ورکر. 2017 میں آیا ہوں پی ٹی آئی کا شمولیت کی ہے، تو کافی اس ٹائم بھی مجھے تھریڈ آتے رہے، جی ہم الیکشن جیت کر آپ کے ساتھ وہ کریں گے لاہور میں، شاید کسی اور کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہوا. اچھا، آپ کی سابقہ پارٹی کی طرف سے آتے رہے؟ بالکل آتے رہے، اور بڑے سخت انہوں نے ریئیکٹ میرے ساتھ کرتے رہے. کس میں ہماری کلثوم نوازہ صاحبہ تھی، اور خاص طور پر حمزہ صاحب تھے جی. کیونکہ جب میں مسلم لیگ نون میں تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹیچ، تو مجھے سمجھا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف گروپ کا ہے. اچھا. اور حمزہ شریف صاحب ذہنی طور پر بڑی اس ٹائم میرے اوپر سختی کرتے تھے. اس کے بعد اسی طرح ریونڈ میں مریم نواز گروپ بھی ہے. اچھا. وہ مریم نواز گروپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ 24 گھنٹے ایک مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت نمبر 1 کی قیادت اور صدر پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کام کرتے ہیں، ریئیکٹ دیتے ہیں، اچھا رسپانس آتا ہے، تو آپ کی مخالفت بڑھتی ہے. تو یہ واحد مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے جس کے اپنے گھر کے اندر گروپنگ ہے. اور تھریٹ جو تھے حمزہ شہباز کی طرف سے آتے تھے آپ کو؟ تھریڈ حمزہ شہباز کی طرف سے بھی آتے تھے اور مریم صاحبہ کی طرف سے بھی آتے تھے. کس طرح کے تھریٹس؟ تھریڈ یہی کہ آپ کو تیش نیش کر دیں گے، آپ کی ٹرانسپورٹ بند کریں گے، آپ کا کاروبار بند کریں گے. اور انہوں نے مجھے کیا تھریڈ دینی ہے؟ عمران خان کے ساتھ میرے چلنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد میرا اس پارٹی میں ناراضگی سے آ کر اس پی ٹی آئی میں آنے شمولیت کا کوئی ناراضگی کا مقصد نہیں تھا. میرے ایک ذہنی طور پر عمران خان بچپن سے کرکٹ کے بھی ہیرو تھے، قومی بھی ہیرو تھے ہمارے پاکستان کے، تو اس حوالے سے میں ویسے ان کا فین تھا. پھر جو وہ باتیں کرتے رہے کہ یار آج 22 سال پہلے، اس ٹائم 22 سال ہوئے تھے ان کو 17 میں، تو جب وہ کہتے تھے کہ یار یہ وہ چور ہیں یا پارٹی کے وہ لوگ ہیں، یہ سب کٹھے ہوں گے، میں اکیلا ان کی فائٹ کروں گا. تو جب عمران خان 13 میں انہوں نے جلسہ کیا منارے پاکستان، تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو سارے زرداری صاحب نے آنا کراچی سے، تو بڑا ان کا آپس میں ملاقاتیں ہونی، بڑا ان کی ایسے میں دیکھتا تھا کہ یار یہ تو ایک فیملی ہے. یہ صرف ہم لوگوں کو، ہم پاکستانیوں کو انہوں نے آیا ہوا ہے. بڑی مزیدار بات بتاؤں گا، کیونکہ میں بہت قریب تھا، یہ کب میٹنگیں کرتے تھے تو میں اندر بیٹھا ہوتا تھا. تو پیپل پارٹی کے جو قائد بنے ہوئے ہیں آصف عزیز زرداری صاحب، اور مسلم لیگ نون کے جو میاں نواز شریف صاحب، یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے تھے نا، تو اس میں کئی دفعہ ان کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ یار یہ بندہ ایماندار ہے، یہ ہمیں نقصان دے گا. اچھا، یہ پبلک اس کی طرف رجحان کر رہی ہے، تو اس کا ہم کسی طریقے سے رستہ روکیں. یہ اپنے منہ سے، آپ کانوں سے آپ نے سنا؟ بالکل کانوں سے سنا، اور یہ روٹین میں باتیں ان کی ہونے لگ پڑی تھی کہ اس کا رستہ ہم نے مل کر کیسے روکنا ہے. ہم نے اپنے مفادات آگے لے کر جانے ہیں، تو ہم اگر دونوں اوپنلی عوام میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اس کا رستہ روک سکتے ہیں. پھر یہ کہتے تھے الیکشن ہے ہم مل کر لڑیں گے، اس حد تک بھی یہ جاتے نہیں ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے آپ کو راڈو کی اپنی قیمتی گھڑی دی تھی، آج کل بھی ایک گھڑی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے توشہ خانہ والی، آپ کو وہ گھڑی میاں صاحب نے کیوں دی تھی؟ کیا وہ واقعہ ہے کیا؟ سر جی واقعہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے انہوں نے جانا تھا ایبٹ آباد کی طرف. تو رستے میں کسی کے گھر یہ رکے، وہاں ان کو کسی نے گفٹ دیا، شوپر میں ان کو گفٹ دیا. وہاں سے پھر ہم باہر نکلے تو رستے میں نا میاں صاحب یہ عادت تھی کہ کسی ڈھابے میں یا اس طرح کا ہوٹل دیکھتے تھے تو وہاں پر چائے پیتے تھے. تو رستے میں ڈھابا نظر آیا، اب ہم چائے پینے لگ پڑے. چائے پی کر گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ بجاش آپ کو گفٹ میری طرف سے. مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا یار یہ انسان کسی کا گفٹ مجھے دے رہے. تو کل
किसी के आगे मुझे भी कुर्बान करेगा। किस तरह की बातें जब ज़हन में आती थी तो बड़ा शाट होता था दिल के, यार किसी तरीके से इमरान खान की तरफ रुझान किया अच्छा, जाए। अब रुझान आपने इमरान खान की तरफ कर लिया, पीटीआई में आए हैं, आपको कोई टिकट का कोई ओहदे का लालच देकर लाया गया है या बस आप नजरिए से मुतासिर होकर आए हैं? सर जी, कोई लालच किसी ने नहीं दिया, ना किसी किस्म की हमारी कोई बात हुई है। कि इलेक्शन आपको टिकट दी जाएगी, कोई सेनेट की टिकट दी जाएगी, कोई ऐसी बात कोई नहीं हुई। नियाजी बस सर्विस के ओनर भी हैं और बहुत बड़ी बस कंपनी है आपकी, इनका तो आए दिन लॉन्ग मार्च रहता है, गाड़ियां भी टूटती हैं फूटती हैं, सुना है आपने भी अपनी गाड़ियां पेश की थी कि हमारी गाड़ियां हाजिर हैं लॉन्ग मार्च के लिए? सर, हमारी पहले भी हाजिर थी, अब भी हाजिर हैं। जब गाड़ियां न्याजी एक्सप्रेस की टूटी, कोई दुख नहीं है। ऐसी के 100 गाड़ियां कितनी मेरे पास हैं, इमरान खान पर कुर्बान है। अगर आपको टिकट दी जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए पीटीआई, अगर हमने भी ये सुना है कि इलेक्शंस के अंदर आपको टिकट देने का इरादा है पीटीआई का, तो कौन सा हलका होगा? आपका एरिया तो वैसे ये हमाद अजहर साहब के नीचे वाला बनता है, किस हलके से आपका इलेक्शन लड़ने का इरादा है अगर आपसे पूछा जाता है? हमजा शरीफ के सामने लड़ा दें, शहबाज शरीफ के सामने लड़ा दें, मरियम नवाजा के सामने लड़ा दें, किस मर्जी मुस्लिम लीग नून और किस मर्जी लाहौर छोड़कर कराची से लड़ा दें, केपीके से लड़ा दें, बलोचिस्तान से लड़ा दें, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी का हुक्म मानेंगे। ठीक है, बहुत